بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہمارے قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج یہ خطاب جمعہ کا دوسرا حصہ ہے اور چونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے تو اس سلسلے میں جو ہمارا موضوع چل رہا تھا ابھی صبر کا، اس صبر کی روشنی میں ذی الحجہ کے اس مبارک موقع پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اور ان کے حالات و احوال اور صبر کے اور امتحانات کے کن مراحل سے ان کا گزر ہوا، اس پر روشنی ڈالنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس موضوع کے سلسلے میں، اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے خصوصیت سے استفادہ کیا ہے امام المفسرین حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے. حضرات، جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور آپ اس وقت مائے اپنی والدہ محترمہ کے فاران میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عموماً وہاں آتے جاتے رہے تھے. یہ مذکور ہے کہ براق پر جاتے تھے اور اس جملے کے یہ معنی ہے کہ جوانی کے لگ بھگ ہو گئے تھے، جوانی کے قریب پہنچ چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. لڑکپن کا زمانہ نکل گیا اور اپنے والد کی طرح چلنے پھرنے کام کاج کرنے کے قابل بن گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا گویا آپ اپنے پیارے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں،
جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اس کی دلیل یہی ہے، یہ آیت ہے۔ ایک مرفوع روایت میں بھی یہی ہے۔ پس اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کی آزمائش کے لیے کہ اچانک وہ گھبرا نہ اٹھے، اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ وہاں کیا تھا؟ وہ بھی اسی درخت کے پھل تھے، نبی ابن نبی تھے۔ جواب دیتے ہیں، ابا پھر دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ باتیں بھی پوچھنے کی ہوتی ہیں، جو حکم ہوا ہے اسے فوراً کر ڈالیے۔ اگر میری نسبت کھٹکا ہو تو زبانی اطمینان کیا کروں؟ چھری رکھیے، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں کیسا کچھ صابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میرا صبر آپ کو خوش کر دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے والد ماجد سے، سبحان اللہ، جو کہا تھا وہی کر کے دکھا دیا، اور صادق الوعد ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر ہی لیا۔ آخر باپ بیٹے دونوں حکم الہی کی اطاعت کے لیے جاں بکف تیار ہو جاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور باپ اپنے نور چشم لخت جگر کو منہ کے بل زمین پر گراتے ہیں، تاکہ ذبح کے وقت منہ دیکھ کر محبت نہ آ جائے اور ہاتھ سست نہ پڑ جائے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے بحکم الہی روانہ ہوئے تو سعی کے وقت شیطان سامنے آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر جبرائیل کے ساتھ آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا، پھر وہیں 7 کنکریاں ماری۔ پھر آگے بڑھ کر اپنے پیارے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے دے پچھاڑا۔ ذبیح اللہ کے پاک جسم پر اس وقت سفید چادر تھی۔ کہنے لگے، ابا جی اسے اتار لیجئے تاکہ اس میں آپ مجھے کفنا سکیں۔ اس وقت بیٹے کو ننگا کرتے ہوئے باپ کا کیا عجب حال تھا کہ آواز آئی، بس ابراہیم خواب کو سچا کر چکے ہو۔ مڑ کر دیکھا تو ایک سفید مینڈا، سفید رنگ، بڑے بڑے سینگوں والا اور صاف آنکھوں والا نظر پڑا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حدیثیں بیان کر رہے تھے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کے قصے بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا قبول شدہ ہے، اور میں نے اپنی اس مقبول دعا کو پوشیدہ کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ اپنی امت
کی شفاعت کے لیے جو بروز قیامت ہوگی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے خود اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یا یہ فرمایا حضور پر میرے ماں باپ صدقے جائیں۔ پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ جب آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت انہیں نہ بہکا سکا تو مجھے ان سے عمر بھر کے لیے مایوس ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو یہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور پوچھا کہ ابراہیم تمہارے لڑکے کو کہاں لے گئے ہیں؟ مائی صاحبہ نے جواب دیا اپنے کسی کام پر لے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا وہ اسے کیوں ذبح کرنے لگے؟ لعین نے کہا، شیطان لعین نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا انہیں یہی حکم ملا ہے۔ جواب ملا مائی صاحبہ کا پھر تو یہی بہتر ہے کہ وہ جلدی سے اللہ کے حکم کی بجا آوری سے فارغ ہو لیں۔ یہاں سے نامراد ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا تمہارے ابا تمہیں کہاں لے جاتے ہیں؟ فرمایا اپنے کام کے لیے۔ کہا نہیں بلکہ وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ کا انہیں حکم ہے۔ کہا پھر تو وہ واللہ انہیں اس کام میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ ان سے بھی مایوس ہو کر یہ ملعون خلیل اللہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ جواب دیا اپنے کام کے لیے۔ ملعون نے کہا نہیں بلکہ تم اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں؟ بولا اس لیے کہ تمہارا خیال ہے کہ اللہ کا حکم تمہیں یوں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم پھر تمہیں ضرور ہی اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ اب ابلیس مایوس ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ امتحان اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ اس امتحان کی جو کامل اور مکمل مثال قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ عجیب و غریب ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی زندگی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت 124 کا آغاز ان الفاظ میں ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں کے اندر تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہی وعدہ ہے یا نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان والے ہوں گے،
نیک ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے۔ لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں کہ جو بھی تمہاری نسل سے ہے وہ اس کا مصداق بن جائے۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کی فکر و نظر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت سے نوازا اور ان کو رسول بنایا اور کم سنی میں ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 51ویں آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کا اہل و حقدار تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ العنکبوت کی آیت ہے 16 سے لے کر 27 تک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويغفر من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں، سورہ عنکبوت کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
بڑے ہی عجیب و غریب اور مؤثر انداز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کی قوم کے ساتھ معاملے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم نے خدا کے سوا پوجا ہے وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے تو کھول کر پیغام کو سنا دینا ہے، اس کے سوا ان کے ذمے کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ بات خدا کو آسان ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات کے دن سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا آگ میں جلا دو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، پھر تمہارا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ارادی کا امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی۔ وہ بتوں کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا، اور وہی آپ کی خیرخواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں حضرت ابراہیم کو یاد کرو
بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن کر جائیں گے۔ باپ نے جواب میں کہا کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں ان سے علیحدہ ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار کو پکاروں گا۔ امید ہے میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کی گفتگو اور سوال و جواب کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسی نرم گفتگو اور حسین انداز میں اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اس کے معبودوں بتوں کی خرابی اور نقائص بیان کیے کہ جو معبود اپنے عبادت کرنے والوں کی نہ کوئی بات سن سکیں اور نہ اس کی جگہ کو دیکھ سکیں، اور وہ اپنے عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ دے سکتا ہے یا ان کو رزق کیسے دے سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس علم اور ہدایت سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کم سنی کے باوجود عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جیسے کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا میں بے شک بیمار ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ان تمام کو ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے گھر سے باہر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے تو انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو باقی رکھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا، گویا ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بڑے کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ
یہ حشر کس نے کیا؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑی کھلی دلیل تھی۔ اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے، وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب تواضع کی گئی۔ اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی کم عقلی، جہالت اور گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا اور ان کی توہین کرتا تھا، وہی ان کو توڑنے والا اور یہ کام کرنے والا ہے۔ یہاں سے پھر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے اور حاکم وقت کے ساتھ میں مباحثے کا وقت آتا ہے۔ عوام کے ساتھ اس مقابلے میں کامیاب ہو جانے کے بعد اب حکومت و اقتدار وقت سے مقابلے کی نوبت آتی ہے اور اس سے محاجہ، مباحثہ اور تصادم ہوتا ہے۔ عوام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا ذکر سورہ صافات میں بھی ہے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ میں سورۃ الانبیاء میں ہے۔ البتہ بادشاہ وقت کے دربار میں جو پیشی ہوئی اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں اس طرح بیان فرمایا گیا: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ یہ عراق کا بادشاہ نمرود تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا، کسی کا نام نہیں تھا، جیسے فرعون کی جمع فراعنہ ہے، مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور اس کی جمع نمارد یہ عراق کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ار میں ہوئی تھی، جو عراق کے آس پاس کا ایک شہر تھا، اور وہاں نمرود کی بادشاہت تھی۔ جیسے فرعون نے مصر میں اپنی بادشاہت اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح کا دعویٰ نمرود کا بھی تھا۔ فرعون اور نمرود کا خدائی کا دعویٰ در حقیقت سیاسی بادشاہت اور اقتدار کا دعویٰ تھا کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں۔ یہی اصل میں خدائی اختیار ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تحلیل و تحریم یعنی کسی چیز کو جائز قرار دینا، حلال قرار دینا، اور کسی چیز کو ناجائز اور ممنوع قرار دینا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کسی شے کو حلال کرنے یا کسی شے کو حرام کرنے کا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور جس شخص نے بھی قانون سازی کا یہ اختیار اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ ورنہ فرعون اور نمرود نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ یہ دنیا ہم نے پیدا کی ہے۔
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس کے جواب میں نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے جیل سے سزائے موت کے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے ایک کی گردن وہیں اڑا دی، دوسرے کی سزائے موت معاف کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، اسے ایسا جواب دیا جانا چاہیے جو اس کو چپ کرا دے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ سبحان اللہ، کیسی بات اللہ نے دل میں ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ یہ بات سن کر بھوچنکا اور ششدر ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے اسے راہ یاب نہیں کیا، لیکن وہ چپ ہو گیا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب بن نہ پڑا۔ اس کے بعد اس نے بت کدے کے پجاریوں سے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اب آیا ایک اور بڑا امتحان۔ یہ امتحان دنیا میں اکثر لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے۔ نمرود نے جب اس محاجے میں منہ کی کھائی تو اس نے طیش میں آ کر کہا اب آخری فیصلہ کر لو، زندگی عزیز ہے تو اس مسلک کو اور اس دعوت توحید کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر اسی مقصد پر ڈٹے رہو گے تو موت تمہارا مقدر ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ اس کے سوا کیا ہوتا کہ آپ اپنے موقف سے سر منہ ہٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اس لیے آپ نے انکار کیا۔ ان کا موقف تو یہی رہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام کی آیت 163 ہے۔ زندگی جاتی ہے تو جائے، توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ شہنشاہ وقت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیمت کو دیکھ کر طیش اور غضب سے کیا حال ہوا ہوگا، اس کا آپ حضرات بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ دہکایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کودنے کے لیے کہا گیا اور وہ کود بھی گئے۔ سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور وہ نمرود اور اس کی قوم کے لوگ ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چاہتے تھے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار بن گئی۔ وہ اللہ کا بندہ
اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طریقے پر بچا لیا۔ اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ انبیاء و رسول کے باب میں اللہ کی سنت اور اس کا قانون یہ ہے کہ جب کسی ملک یا معاشرے کے لوگ نبی کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اس پر ہاتھ ڈال دیں تو گویا یہ معاشرہ اس طرح یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے اندر خیر کے قبول کرنے کا کوئی جوہر باقی نہیں ہے، گویا وہ اپنی محرومیت پر مہر تصدیق ثبت کر چکا ہے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے جب ہجرت کا مرحلہ آتا ہے اور نبی یا رسول کو حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ہجرت کرو اور کہیں اور چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا دار الندوہ میں فیصلہ ہو گیا تو مشرکین مکہ کا یہ فیصلہ ہجرت کی تمہید بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آگ کے الاؤ سے بچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات کی آیت ہے۔ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی میں اپنے رب کی خاطر گھر بار اور وطن چھوڑ رہا ہوں۔ رہا یہ معاملہ کہ میرا آئندہ ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس کو میں اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہوا 5واں امتحان، وطن کو خیر بات کہنا اور صرف اللہ کے بھروسے پر وہاں سے نکل جانا، کوئی منزل پیش نظر نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، توکل کا یہ عالم کہ میرا رب جلد ہی رہنمائی فرمائے گا۔ یہ آج سے 4 یا 4,500 سال قبل کی بات ہے، لہذا اس کو آج کے زمانے اور اپنے دور پر قیاس نہ کر لیجئے گا۔ اس زمانے میں اپنے وطن کو خیر بات کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کی پوری زندگی مسلسل مسافرت اور مہاجرت کی داستان ہے۔ آج شام میں ہیں تو کل مصر میں، پرسوں اردن یا فلسطین میں، پھر حجاز کا بھی دورہ ہو رہا ہے۔ فکر ہے تو یہی کہ کلمہ توحید سر بلند ہو اور اس دعوت کے جا بجا مراکز قائم ہو جائیں۔ جب کہولت کے آثار کچھ زیادہ طاری ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تو یہ دعا زبان پر آئی، رب حب لی من الصالحین، اس کا جواب ملتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے اسے ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اللہ کی قدرت اور دین ہے، جس کو جو چاہے دے دے۔ چنانچہ اس بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار اور حلیم بیٹے اسماعیل کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی۔ تو یہ بندہ حنیف اللہ کے اس فضل اور کرم پر بئی الفاظ شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق جیسے وارث عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم کو اپنے محبوب نبیوں جیسا صبر عطا فرمائے۔
اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا صبر عطا فرمائے۔ آپ کے جان نثار صحابہ کرام اور تابعین اور صلحاء و اکابرین اور اللہ کے نیک اور مقبول اور مستجاب بندوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ ان جیسا صابر ہم کو بھی بنا دے۔ اے عزیزوں اور دوستوں، صبر میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، صبر نہ کرنے میں دنیا کی بھی محرومی ہے اور آخرت کی بھی محرومی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی ذات گرامی اس کے ہوش سنبھالنے سے لے کر اس کی زندگی کی آخری سانس تک اس کو امتحانات اور آزمائش نے گھیرا نہ ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ اپنے مقبول اور مستجاب بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے اور امتحان میں ڈال کر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور صبر کے اعلیٰ مراتب پر فائز فرما کر وہ انعام اللہ عطا کرتا ہے جو کسبی نہیں ہوتا، وہ عطائی ہوا کرتا ہے۔ آپ کی نیکیوں پر جو اجر ملے گا آپ کو، وہ آپ کا کسبی کہلائے گا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر اجر دینے کا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے صدقہ کیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے حج کیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ دنیا میں کوئی بھی نیک کام کیا آپ نے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اجر دے گا، لیکن وہ اجر آپ کی حیثیت، آپ کے اخلاص اور آپ نے کس کیفیت کے ساتھ میں کیا ہے اس کے مطابق اجر ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ صبر ایک ایسی صفت ہے جس سے مومن اگر متصف ہو جائے تو اس پر جو اجر ملے گا وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، اور جو انعام بادشاہ کے شان کے مطابق ہو تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں اور بچیوں، وہ انعام کتنا عظیم ہوگا۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، مایوسیوں کے شکنجے سے نکل کر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لو۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اپنی مصیبت اور اپنی پریشانیوں اور آزمائشوں سے اللہ سے راضی رہو گے تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا کہ اللہ بھی دنیا میں بھی تم سے راضی رہے گا اور آخرت میں بھی راضی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا
وإليك المصير. اللهم اجعلنا مستجاب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.